بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ آلودگی دل کو اگر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں نا، اور اپنے دلوں کو زنگ سے بچانا چاہتے ہیں، اپنے دلوں کو روشن کرنا چاہتے ہیں، اپنے دلوں کو آلودگی سے بچانا چاہتے ہیں اور محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر درود پاک کی کثرت کرنا شروع کر دیں۔ دل کی آلودگی کو درود پاک سے دور کریں۔ دیکھیں، میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ درود پاک کا ہر وہ پہلو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے، درود پاک کی ہر وہ فضیلت اور روحانی کیفیت آپ کے ساتھ بیان کرنی ہے کہ آپ لوگوں کے دلوں میں درود پاک پڑھنے کی لگن، شوق اور محبت اور بڑھ سکے۔ تو یہ جو ہمارے دل آلودہ ہو چکے ہیں نا، اگر آج کل کی معاشرتی زندگی کو دیکھا جائے نا، تو ہمارے دل آلودہ ہو چکے ہیں ناجائز محبتوں سے، ہمارے دل آلودہ ہو چکے ہیں ناجائز دشمنیوں سے، ہمارے دل آلودہ ہو چکے ہیں ناجائز وابستگیوں سے، ہمارے دل آلودہ ہیں ناجائز خواہشات کی وجہ سے۔ اور یہ تمام چیزیں جو ہیں نا، یہ ہمارے پھر اعمال پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ جب ہمارا دل اس قدر آلودہ ہو چکا ہو نا، پھر ہمارے عمل پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو اس کیفیت کے اندر ہمیں روحانی لطافت کا حاصل ہونا بہت ضروری ہے، اور یہی روحانی لطافت آپ کو حاصل کرنی ہے درود شریف سے۔ درود پاک کی کثرت کرنے سے آپ کو روحانی لطائف ملیں گے انشاءاللہ تعالی، اور درود پاک سے آپ کی جو یہ دلوں پر زنگ لگ چکے ہیں نا، یہ جو ہمارے دل آلودہ ہو چکے ہیں مختلف قسم کی خواہشات اور مادیت پرستی کے اندر ڈوب کر، جو ہمارے دلوں کی حالت اور کنڈیشن ہو چکی ہے نا، ان کو دور کرنے کے لیے درود شریف سب سے بڑا اور خوبصورت عمل اور ذکر ہے۔ اور یقین کریں کہ ہمارے دلوں کو، ٹھیک ہے، ہمارے جو یہ دل ہیں، قلب ہیں، ان کو اللہ رب العزت اور حضور علیہ السلام کی محبت کا ظرف ہونا چاہیے۔ اور یہ ظرف ہمیں اپنے دلوں میں، اپنے قلب میں یہ پیدا کرنا ہے، اور یہ کس طرح سے ہوگا؟ یہ درود شریف سے ہوگا۔ درود پاک کے ذکر سے ہمارے دلوں کو، ہمارے قلب کو روشن کر دیا جاتا ہے۔ ہمیں یہ جو روحانی کیفیات نصیب ہوتی ہیں نا، یہ درود پاک سے ہر حال میں نصیب ہوتی ہیں۔ 110% یہ چیزیں آپ کو فیل ہوتی ہیں۔ اپنے دلوں کو آلودگیوں سے بچائیں، اور یہ جو آلودگیاں ہیں نا، یہ ساری تمام تر دنیاوی یہ جو ہماری خواہشات ہیں نا، ان پر فوکس کیے ہوئے ہیں۔ ہمارے دل میں ہر اس بات کی خواہش ہے جو دنیا سے جڑی ہوئی ہے، جس ہر خواہش کا تعلق دنیا سے جڑا ہوا ہے، تو ہمارے دلوں میں وہ کیفیت پیدا ہی نہیں ہوتی۔ ہمارے دلوں کو جو جیسے قدر شناسی کرنی چاہیے نا اللہ اور اس کے محبوب کی، محبت کی، تعظیم کی، ادب کی، وہ قدر شناسی ہمارے دلوں کو ابھی تک وہ سٹیج آئی ہی نہیں ہے۔ ہم اس لیول، اس سطح پر پہنچے ہی نہیں ہیں، لیکن ہم پہنچ سکتے ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ درود پاک کے ذکر کی وجہ سے۔ درود شریف کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں انشاءاللہ تعالی۔ یہ جو ہمارے دلوں پر جالے لگے ہوئے ہیں نا، ان جالوں کو صاف کرنے کے لیے جو بہترین تریاق ہے نا، وہ درود شریف ہے۔ آپ درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ یقین کریں کہ دنیا کی بھی ہر نعمت ملے گی آپ کو، اور آخرت میں بھی آپ سرخرو ہو جائیں گے، کیونکہ جب آپ کو قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوگا نا، تو پھر ساری ٹینشنیں ہی ختم ہو جائیں گی، پھر ساری گھبراہٹیں ہی ختم ہو جائیں گی بروز محشر کی۔ اور دنیا میں تو کچھ مانگنا ہی نہیں پڑتا نا، ہاتھ اٹھانے ہی نہیں پڑتے۔ درود پاک کے ذکر کے صدقے میں اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب کے ذکر کے صدقے میں آپ کو وہ سب کچھ نوازتا ہے جو آپ کو چاہیے ہوتا ہے۔ لیکن اس کے لیے بھی
آپ کو دل سے درود پاک پڑھنا پڑے گا اور اپنے دل کو پہلے پاکیزہ کرنا ہوگا۔ یہ جو دنیاوی ہمارے اندر چیزیں رچی بسی ہوئی ہیں نا، ان تمام چیزوں سے اپنے دل کو پہلے پاک صاف کریں، اپنے قلب کو اس قابل بنائیں کہ ہمارے دل جو ہیں وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کرنے کے قابل ہو جائیں۔ جب ہمارے دل کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی نا، تو پھر بن مانگے سب کچھ ملے گا، پھر کچھ مانگنا نہیں پڑے گا۔ اور یقین کریں کہ درود پاک کے صدقے میں اللہ پاک اتنا کچھ نوازتا ہے کہ انسان حیرت سے تکتا ہی رہ جاتا ہے، اور یہ سب نصیب ہوتا ہے۔ اور یہ جو ایک اور بڑا کامن سا سوال ہے نا کہ جی ہم اتنا درود پاک پڑھتے ہیں اور پھر بھی سکون نہیں ملتا۔ بھئی سکون اس لیے نہیں ملتا کہ اپنے قلب کو پاک صاف کریں، اپنے قلب کے اندر جگہ اور وسعت پیدا کریں۔ آپ نے قلب کو اتنا سفوکیٹڈ کیا ہوا ہے نا دنیاوی چیزوں سے، دنیاوی خواہشات سے، دنیاوی وابستگیوں سے، کہ اس کے اندر اتنا ظرف ہی نہیں پیدا ہو رہا قلب کے اندر۔ اور سکون کا سراسر جو تعلق ہے نا جی، وہ آپ کے قلب سے ہے۔ تو قلب کو تھوڑا سا نا ہلکا پھلکا کریں، کچھ کمی لائیں اس کے اوپر جو اتنا دنیاوی بوجھ ڈالا ہوا ہے نا آپ نے، دنیاوی خواہشات کا، ناجائز خواہشات کا، ناجائز وابستگیوں کا جو بوجھ ڈالا ہوا ہے نا دلوں پر، اس کو کم کریں، اس کو ہلکا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو درود پاک پڑھنے سے سکون نصیب ہوگا، کیونکہ جب دل آلودہ ہے سکون کہاں سے آئے گا؟ اور دل کی آلودگی کو درود شریف سے ختم کریں، دور کریں۔ اور اس کے لیے بھی آپ کو پہلے اپنے قلب کو پاکیزہ کرنا پڑے گا، دنیاوی چیزوں کو نکالنا ہوگا، مادیت پرستی سے نکلنا ہوگا، اور اپنے دل کی باطنی آنکھ کو کھولنا پڑے گا۔ پھر یہ جو سکون والی کیفیت ہے نا جی، یہ پھر آپ کو نصیب ہوگی، پھر یہ آپ کو فیل ہوگی کہ واقعتاً یہ چیزیں ہمارے قلب میں اب اتر رہی ہیں، ہمیں فیض مل رہا ہے، سکون مل رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ملے گا۔ اپنے دل کو پاک صاف کریں، آلودگیوں سے آزاد کریں اپنے قلب کو۔ انشاءاللہ تعالیٰ درود پاک کے ذکر کے صدقے میں آپ کو سکون بھی نصیب ہوگا، آپ کو فیض بھی ملے گا، اور آپ کو نعمتیں بھی ملیں گی۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ سکون قلب ملا، لذت حیات ملی، در حبیب ملا تو ساری کائنات ملی۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔